الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ایک ایسے شخص کے متعلق جو پہلے ایک غیر محقق شیخ سے بزرگ سے بیعت تھے، فرمایا کہ اب چاہے کیسی ہی مفید صحبت ملے اور کیسی ہی اصلاح کی جائے مگر ان کے پہلے تعلق کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے اس قسم کی حرکات کا صدور ہو جاتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مختلف محقق بزرگوں کی خدمت میں رہ کر بھی مذاق فاسد ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ کسی غیر محقق سے تعلق رکھا ہو۔ اس وقت تو جو باتیں بری پیدا ہو چکی ہیں ان کا اثر بھی رہ جاتا ہے، گو ان کے صدور کی نیت نہ ہو، مگر بری باتیں تو بلا نیت کے بھی بری ہیں۔ اس لیے اول ہی تعلق کے وقت ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے خوب سوچ سمجھ کر دے۔ کسی اہل باطل کے ہاتھ میں پھنس جانے سے اصلاح کے بعد بھی وہ رنگ ضرور رہتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہنڈیا پک گئی اور خراب ہو گئی تو ٹھیک کرنے پر بھی وہ خراب رہتی ہے۔ ایک دوسری مثال بھی ہے کہ ایک تو کنواری لڑکی سے نکاح کیا جائے اور ایک بیوہ عورت سے، تو کنواری لڑکی کو تو جس ڈھنگ پر چاہو لے آؤ، لیکن بیوہ عورت خواہ دوسرے خاوند پر عاشق ہی ہو جائے مگر اس میں پہلے خاوند کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور رہتا ہے۔ اسی طرح جو مرید پہلے کسی شیخ سے متعلق رہ چکا ہو، وہ جب آوے گا خواہ اس کی کیسی ہی اصلاح ہو جائے مگر پہلے شیخ کے تعلق کا اثر اس میں کچھ نہ کچھ ضرور رہتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی دیکھ بھال کر کسی سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ جو حضرات بیعت کے سلسلے میں سلوک میں چلتے ہیں ان کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تمام سلوک کے سالکین کے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھائی، جو بھی شخص کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں پہلے ہی یہ غور کرنا چاہیے کہ کسی محقق جو اصلاح و تربیت کے راستوں سے واقف ہو، ایسے آدمی سے بیعت ہونا چاہیے۔ غیر محقق جسے نہ سلوک کے راستے کا علم ہے نہ شریعت کی گہرائی کا علم ہے، ایسے شخص سے بیعت ہو گئے، بعد میں پھر احساس ہوا کہ بھئی ہم تو کسی اناڑی کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تھے، وہ شخص تو نہ سلوک جانتا ہے نہ شریعت جانتا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر وہاں سے توبہ کر کے واپس کسی دوسرے شیخ کے پاس جانے کی سوچیں گے تو بھی ایسے جو سالک ہیں وہ پہلے شیخ کے اثرات لے کر ہی آتے ہیں۔ جو پہلا شیخ غیر محقق نکلا، سلیقے والا نہیں تھا، صحیح تربیت کے فن نہیں جانتا تھا یا شریعت سے واقف نہیں تھا، ویسے شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے۔ اب نئے کسی محقق اور سلیقہ مند سلوک کے اونچ نیچ سے واقف صاحب نسبت صحیح آدمی سے بیعت ہونا چاہ رہے ہوں تو بھی پہلے شیخ کے اثرات باقی رہیں گے۔ دوسری بات یہ فرمائی، غیر محقق تو چھوڑیے، اگر کسی سالک کا مزاج ایسا ہے کہ وہ 4 جگہ منہ مارتا ہے، یہ بھی شیخ اچھے ہیں، وہ بھی شیخ اچھے ہیں، وہ بھی شیخ اچھے ہیں، وہ بھی شیخ اچھے ہیں، ہمارے شہر میں جتنے بزرگان دین ہیں سب نیک آدمی ہیں، سب صاحب علم بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں،
کس میں کیا خرابی ہے، یہ سوچ کر 8-8 10-10 بزرگوں کی محفل میں جاتا رہے گا تو بھی اس کا مذاق اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ سلوک میں ڈھنگ سے نہیں چل سکتا۔ تو جب محقق صحیح بزرگوں کی مجلسوں میں بھی سالک اگر گھومتے پھرے گا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں مختلف محقق بزرگوں کی خدمت میں رہ کر بھی مذاق فاسد ہو جاتا ہے۔ اب طبیعت حق کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتی، یہاں پر تقابل آ جاتا ہے، یہ بزرگ کے پاس گئے تو ایسا تھا، یہاں پر ایسا ہے، ایک دوسرے بزرگوں کے احوال میں کمپٹیشن چلتا رہے گا۔ تو محقق بزرگوں کے پاس بھی سالک کو گھومتے نہیں رہنا چاہیے، ان بزرگ کی مجلس میں بھی گئے، ان بزرگ کی مجلس میں بھی گئے، ان بزرگ کی مجلس میں بھی گئے، اور جن سے بیعت ہیں ان کی مجلس میں کوتاہی ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ کسی اور کی مجلس میں گئے تھے۔ تو یہ خود اپنے شیخ کی مجلس کی توہین اور بے ادبی ہے۔ تم کو فیض اپنے شیخ کی مجلس سے آئے گا، چاہے شیخ کے شیخ کی مجلس ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، شیخ کی اجازت کے بغیر ان کی مجلس میں بھی جانے کی اجازت نہیں رہتی۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں پیر و مرید کی نسبت ہے۔ حاجی صاحب شیخ ہیں، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں۔ ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے حضرت گنگوہی کے پاس آئے تو حضرت گنگوہی نے فرمایا ارے بھائی مجھ سے بیعت ہوتے ہو، میرے شیخ موجود ہیں یہاں پر، حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو جاؤ۔ تو حاجی صاحب سے وہ بیعت ہونے تیار نہیں تھے، تو حاجی صاحب نے ڈانٹ کر رشید احمد گنگوہی سے فرمایا کہ تم سے بیعت ہونے کے لیے آئے، تم انہیں بیعت کرو، تم اگرچہ کہ میرے مرید ہو لیکن یہ تمہارا مرید بننا چاہ رہا ہے اور ارادت کے لیے مناسبت ضروری ہے، اور اس سے مجھ سے مناسبت نہیں ہے، تم سے مناسبت ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہر شخص کو مجھ سے ہی مناسبت ہو؟ میرے مرید سے مناسبت ہو رہی ہے، مجھ سے نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے۔ تو حاجی صاحب کے سامنے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرید بنایا حاجی صاحب کے حکم پر۔ حاجی صاحب نے خود ڈانٹ کر فرمایا کہ تم مرید کرو انہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھار شیخ سے جو مناسبت ہوتی ہے وہ شیخ کے شیخ سے نہیں ہوتی، باپ سے جو مناسبت ہوتی ہے وہ دادا سے نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے۔ تو محقق علماء اور محقق بزرگوں کے پاس بھی گھومتے رہے گا تو بھی سالک کا سلوک برباد ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں محقق بزرگوں کی صحبت میں جانے سے بھی اس وقت جو باتیں بری پیدا ہو چکی ہیں ان کا اثر بھی رہ جاتا ہے۔ کئی بزرگوں کا جو، جیسے اس کی مثال اگر ہماری لائن میں دیکھا جائے کہ کئی مدرسوں کا پانی پیا ہوا طالب علم ایک نمبر کا بدتمیز رہتا ہو، اول یہاں پڑھا، دوم وہاں پڑھا، سوم وہاں پڑھا، چہارم یہاں پڑھا، پنجم وہاں پڑھا، جتنے مدرسے شہر میں ہیں سارے مدرسے گھوم کے آیا، ایسا شخص ایک نمبر کا بدمعاش رہتا ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں ایسے طلباء کو بھی، ایک سال یہاں پڑھے، دوسرے سال وہاں پڑھے، تیسرے سال یہاں پڑھے، چوتھے سال وہاں پڑھے۔ ایسے شخص کا حال یہ رہتا ہے کہ اسے کہیں بھی اطمینان نہیں آتا اور کہیں بھی کوئی اچھائی نہیں دکھتی۔ ایک سال پڑھا چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا صاحب؟ وہاں فلاں مول صاحب ایسے تھے، فلاں کھانا ایسا تھا، فلاں جگہ ایسی تھی، فلاں ناظم صاحب ایسے تھے۔ اس سے دوسرے سال دوسری جگہ گیا، وہاں ایک سال پڑھا، وہاں کیوں چھوڑ دیا صاحب؟ وہاں رات کی نیند نہیں ہو رہی تھی، وہاں پر فلاں کتاب ایسا خراب کر دے رہے تھے، فلاں چیز خراب۔ تیسری جگہ جائے گا، وہاں بھی کوئی بیماری نظر آئے گی۔ یعنی اسے پورے مدرسوں میں کوئی مدرسہ اچھا نہیں دکھے گا، وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، باقی سب کو خراب سمجھتا ہے۔ اور ہیں ہمارے خود پڑھے ہوئے شاگردوں میں ایسے محروم اور بدقسمت ہیں جو 10 جگہ کا پانی پئیں اور آج کہیں کے بھی نہیں ہیں۔ ایسے ہی دوسری مثال ہماری فیلڈ کی اگر دیکھی جائے، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو 10 جگہ خدمت کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں،
یہاں بھی پڑھا 1-2 سال ایک مدرسے میں، اس مدرسے میں بھی 2 سال پڑھا ہے، اور ایک مدرسے میں 3 سال پڑھا ہے، اور ایک مدرسے میں 4 سال پڑھا ہے، ایسا شخص تقرری کے قابل نہیں ہوتا کہ اب اسے استاذ بنانا ناظم کی بے وقوفی ہوتی ہے، کیونکہ یہ شخص بھی یہاں بھی رہ کر کچھ وفاداری سے کام کرنے والا نہیں ہے۔ اسے 1-2 سال گزرتے ہی یہاں بھی کوئی عیب نظر آئے گا، نہیں بھی نظر آئے تو ڈھونڈ کر کچھ غلطیاں نکالے گا، گروپ بندی کرے گا، آپس میں ایک دوسرے سے تناؤ اور حسد کا معاملہ رہے گا، پھر خالی کر کے جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس بھی جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں یا پڑھا کے آئے ہیں، 1 سے 2-4 جگہ دیکھ لیا کہ بھئی 3 سال میں 4 جگہ بدل لیے، مطلب یہ ہے کہ 1 سال میں ایک جگہ بھی ڈھنگ سے نہیں رہے، تو ایسا شخص یہاں کیا استقامت سے رہ سکتا ہے؟ تو کئی جگہ گھومنے والوں کی حرکت یہی ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو ایسا کئی بزرگوں کے پاس گھومے ہوئے رہتے ہیں سلوک کی خاطر، ان سے بھی برائیاں صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اگرچہ کہ اس برائی کا انہوں نے قصد و ارادہ نہ کیا ہو۔ لیکن حضرت تھانوی کی حکمت دیکھیے، کیا فرماتے ہیں؟ برائی کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی برائیاں صادر ہوتی ہیں، کیا برائی کے برا ہونے کے لیے قصد شرط ہے؟ بغیر قصد کے بھی تو برا کام برا ہی ہے۔ تو یہاں بہت بڑی نکتے کی بات سمجھائی۔ بعض مرتبہ کوئی سالک ہے، کوئی استاذ ہے، کوئی مرید ہے، کوئی دوست ہے، بدمعاشی کر دیے، بدتمیزی کر دیے، بد اخلاقی کر دیے، پھر اس کے بعد جب ان کو تنبیہ کیے تم ایسی بد اخلاقی کر رہے ہو، نہیں معاف کیجئے میرا ارادہ وہ نہیں تھا۔ تو کیا مطلب؟ بغیر ارادے کے اگر تم بدمعاشی کرو گے تو بدمعاشی نہیں، وہ عبادت ہے۔ بغیر ارادے کے بد اخلاقی کرو گے تو بد اخلاقی نہیں ہے۔ بد اخلاقی ہے، چاہے ارادے سے کرو چاہے بلا ارادہ کرو۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں بری باتیں بھی تو بلا نیت کے بھی بری ہی ہوتی ہیں، وہ کہاں سے اچھی ہو جائیں گی؟ اور یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ کئی جگہ گھومنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں پہلے ہی تعلق کے وقت ضرورت رہتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے خوب سوچ سمجھ کر دے۔ اہل باطل کے ہاتھ میں پھنس جانے کے بعد جانے سے اصلاح کے بعد میں وہ رنگ ضرور رہتا ہے، یعنی اصلاح کے بعد بھی وہ پہلا جو رنگ تھا غلط جگہ چلے جانے کا وہ اثر دکھتے رہتا۔ اسی لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے بیعت ہونا ہو، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پہلے دیکھ لو کہ تمہارا بلڈ گروپ تمہارے شیخ سے میچ کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے۔ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے، تمہارے شیخ کا بلڈ گروپ کیا ہے، یعنی عصری زبان میں سمجھانے کے لیے فرماتے تھے بلڈ گروپ میچ ہونے کا مطلب تمہاری مناسبت تمہارے شیخ سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اسی واسطے حضرت تھانوی کے ہاں جو آیا پہلے بیعت ہونے کی خاطر ٹھیک ہے لاؤ صاحب درخواست جمع کرو بیعت ہو جاؤ، ایسا نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 مہینے پہلے مجلس میں شریک ہوتے رہو، مجالس سنتے رہو اور خاموش رہو، کچھ سوال نہیں کرنا، صرف سنتے رہنا بس۔ 6 مہینے کے اندر غور کرو کہ ہماری مزاج سے تمہیں مناسبت پیدا ہوئی نہیں ہوئی، اس کے بعد درخواست لے کے آؤ۔ اگر مناسبت نہیں ہوئی تو 6 مہینے کے بعد چلے جاؤ، کہیں اور جا کے اصلاح کر لو۔ مناسبت ہو گئی تو ٹھیک ہے اب سفر شروع ہوگا، بجائے اس کے کہ آئے فوراً مناسبت ہے نہیں ہے کچھ بھی دیکھا نہیں، درخواست دے دیے بیعت ہو گئے، بعد میں سمجھ میں آ رہا نہیں ہمارے مزاج کے حساب سے تو نہیں دکھ رہے، بہت ڈانٹ دے رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں، بہتر ہے کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح تعلق جوڑ کر پھر توڑ کر جانے کے مقابلے میں پہلے ہی جوڑنے کے سلسلے میں سوچ لو جڑنا کہ نہیں جڑنا ہے۔ تو بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے بعض سلسلہ نقشبندیہ کے ہی اکابر نے 60 مرتبہ استخارہ کیا حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کی خاطر، 60 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر بیعت ہونے کے لیے آئے، اور جب آئے تو اصول یہ بنایا کہ جب کسی شیخ سے بیعت ہوں تو کشتیاں جلا کر بیعت ہونا چاہیے،
یعنی اب بیت ہو گئے ختم، اب پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے، ارے سوچ لینا تھا پہلے غور کرنا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں، اب پہلے سوچ لو، 100 مرتبہ استخارہ کر لو، لیکن ایک بار ہو گئے تو پھر واپس مڑنے کے ارادہ نہیں رکھنا ہے، اور جو مڑنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کہیں بھی استقامت سے ٹک نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 2 مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ ایک مثال دی کہ اگر کوئی کھانا، سالن کچھ بھی پک گیا اور غلط پک گیا، خراب پک گیا، اب اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے۔ پہلے ہی سے ڈھنگ سے پکاؤ صحیح بن سکتا ہے، لیکن ایک بار خراب پک جانے کے بعد پھر اس کا اچھا کرنا چاہے تو یو پی کی زبان میں اس میں کچھ بھی جگاڑ کر لو، صحیح ہونے والا نہیں ہے، اب ختم، خراب ہو گیا۔ ایسے ہی جب پہلے ہی کوئی مرید، کوئی سالک بگڑ گیا کسی کی صحبت میں رہ کر، ختم، اب اس کی اصلاح مشکل ہے، ہو بھی جائے تو پرانے اثرات باقی رہیں گے۔ دوسری مثال سے سمجھایا کہ شادی کے موقع پر کنواری لڑکی سے نکاح کرنے اور شادی شدہ بیوہ یا طلاق شدہ سے نکاح کرنے میں بہت فرق رہتا ہے۔ کنواری لڑکی چونکہ شادی کے بعد کی زندگی دیکھی نہیں رہتی ہے، شوہر جیسے اسے سمجھا کر اپنے مزاج کے مطابق کرنا چاہے گا وہ بن جائے گی، لیکن جو بیوہ شوہر دیدہ رہتی ہے وہ چونکہ پہلے شوہر کو دیکھ چکی ہے، اب یہ دوسرے شوہر کو دیکھ رہی ہے، تو شادی کے بعد کا کسی نہ کسی درجے میں اسے تجربہ آ چکا ہے، تو پہلے شوہر کے اندر کیا خوبی تھی، کیا خرابی تھی، اس زندگی میں کیا اچھائیاں تھیں، وہ کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے تو میں باقی رہتا ہے۔ دوسرے شوہر کے پاس آنے کے بعد وہ پہلے شوہر کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ کچھ بھی غلطی ہو گئی تو کبھی نہ کبھی بول دے گی ہمارے پہلے شوہر ایسے نہیں تھے جیسے آپ ہیں، ہو گیا ختم، تقابل آ گیا۔ ہمارے پہلے شوہر کے پاس کبھی یہ بات نہیں آئی جو آپ کے پاس آ رہی ہے، تب اس کو اپنے رنگ میں ڈھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے یہ دوسرے شوہر پر عاشق بن چکی ہو پھر بھی پہلے شوہر کے اثرات اس بیوی کے اندر ظاہر ہوں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اسی طرح جو آدمی پہلے کسی شیخ سے مرید ہو چکا ہے، اب اگر غلط جگہ ہو چکا ہے تو خواہ وہ دوسری بار بیعت ہو کے صحیح جگہ پہ آ جائے، پھر بھی اس کے اندر وہ غلط اثرات جو پہلے شیخ کے پاس پیدا ہوئے ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ اس لیے بیعت ہونے کے سلسلے میں دیکھ بھال کر صحیح آدمی کے پاس بیعت ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ سلف علوم میں محض قیل و قال پر اکتفا نہ کرتے تھے، ان سے ضروری نفع حاصل کرتے تھے، اور خلف اکثر زوائد میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ آخر شب میں نزول رب الی السماء کی جو حدیث ہے، اس سے سلف صالحین تو یہ کام لیا کہ اس سے ان کو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی اور ابتہال الی اللہ کی رغبت ہو گئی۔ انہوں نے اس حدیث کے متعلق کبھی یہ تفتیش نہیں کی کہ جب حق تعالیٰ جسم سے منزہ ہیں تو نزول الی السماء کے کیا معنی ہیں۔ واقعی کام کرنے والوں کی یہی شان ہوتی ہے، وہ قیل و قال کو کہاں پسند کرتے ہیں، اور نہ دلائل فلسفیہ پر مدار رکھتے ہیں، جیسا کہ آج کل دلائل فلسفیہ پر مدار سمجھتے ہیں، جو بالکل غلط طریق ہے۔ آخر کہاں تک یہ چل سکتے ہیں، کہیں تو جا کر انجن فیل ہوگا۔ اس راہ میں یہ سب چیزیں رہزن ہیں، اگر بضرورت اس میں کلام ہو اور تجاوز نہ ہو تو ایک درجے میں کارآمد بھی ہیں۔ غرض ان پر مدار نہیں ہے، جس کو صحابہ نے کر دکھایا مدار وہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا اس پر عمل شروع کر دیا، نہ دلائل فلسفیہ کی تلاش، نہ حکم، نہ اسرار کی جستجو، نہ کسی قیل و قال سے مطلب، سو اس راہ میں اسی طرح کام بن سکتا ہے کہ سب کو خیر بات کہہ کر کام میں لگ جائے۔ باقی ایسی عقل جو محبوب کی راہ میں راہزن ہو، اس کے متعلق اکابر کا فیصلہ ہے، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را۔ ایک بہترین بات سمجھائی، سلف صالحین اور خلف بعد والے لوگوں کی طرز زندگی کا فرق کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث ہے یہ، اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا متقدمین نے کیا فائدہ اٹھایا
یہ سوچا کہ بھئی اللہ پہلے آسمان پر آ رہے ہیں تو ہمارے سے بہت قریب ہو گئے، تو چلو ہم بھی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ تو اب یہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا، دعائیں مانگنا، مراقبہ کرنا، ذکر کرنا، چونکہ اللہ بھی قریب ہیں اور ہم بھی جا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس طرح ولایت کے راستے، قربت کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ یہ مطلب لیا سلف صالحین نے اس حدیث کا کہ اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں تو ہمیں بھی اٹھ کر پہلے آسمان تک اپنی دعاؤں کو پہنچانا چاہیے۔ یہ ہو گئے وہ لوگ جو پرانے اور متقدمین ہیں، اور ایک ہم جیسے لوگ ہیں جو بعد والے لوگ، انہوں نے جب یہ حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں پہلے آسمان پر آتے ہیں، تو پھر سوچنے لگے آنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پیدل چل کے آتے ہیں کیا؟ ان کے پیر ہے کیا؟ ان کا جسم ہے کیا؟ وہ پہلے کہاں تھے؟ 7ویں آسمان پر تھے، تو وہاں سے کیسا چل کے آئے؟ جسم سے پاک ہے نا اللہ تعالیٰ، پھر کیسے پہنچے پہلے آسمان پر؟ تو آنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر ان حدیث کے اس تحقیق میں لگ گئے، تہجد سے محروم ہو گئے، ذکر تلاوت سے محروم ہو گئے، رات کے آخر حصے کی دعاؤں سے محروم ہو گئے، حدیث کی تحقیق میں چلے گئے۔ تو اب کامیاب اصل کون ہے؟ کامیاب اصل وہ ہیں جو آنے کا مطلب کیا ہے، نزول کا مطلب کیا ہے، اللہ پہلے آسمان پر کیسے آئیں گے، چل کے آئیں گے کہ گاڑی میں آئیں گے، کس طرح آئیں گے، جسم ہے کہ اللہ کا، اس طرح کی تحقیق کرنے والے مولوی یہ اصل کامیاب ہیں، یا وہ کامیاب ہیں جنہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ بھئی آنے کا مطلب کیا ہے، وہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں پہلے آسمان پہ تو ہم بھی اٹھ کے اللہ سے مانگ لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے، ذکر و مراقبہ کر لیں گے۔ تو کون کامیاب ہیں؟ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اصل یہ لوگ ہیں جو اس طرح کی بیکار اور لایانی فلسفیانہ گفتگو میں پڑے نہیں، اپنے عمل کی طرف توجہ رہی۔ ایسے سلوک میں چلنے والوں کے لیے عافیت یہی ہے، زیادہ بک بک کرنے کے بجائے، زیادہ بحث و مباحثے قیل و قال کرنے کے بجائے عمل کی طرف توجہ رہنا، عقل کی طرف، عقل دوڑانے کے بجائے عمل کی طرف توجہ رہنا۔ چنانچہ فرمایا اس راہ میں عقل دوڑانے والوں کی مثال ایسی ہے، آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را۔ میں نے اس راستے میں خود کی عقل کو آزمایا، لیکن آزمانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ میں خود پاگل نکلا ہوں، راستہ صحیح ہے کہ بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را، عقل آزمانے کے بعد پتہ چلا کہ میں دیوانہ ہوں، راستہ صحیح ہے، مجھے چلنا نہیں آ رہا ہے۔ تو اس راستے میں قیل و قال سے زیادہ عمل کی طرف توجہ رہنا چاہیے۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، یار باید راہ تنہا مرو، بے قلاوز اندری صحرا مرو۔ اس راستے میں تنہا نہیں چل سکتے ہیں، جیسے کہ جنگل کا راستہ اکیلے نہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ طریقت اور سلوک میں چلنے کے آداب کے سلسلے میں جو سچی طلب کے ساتھ، سچی طلب کا مطلب ہے اپنی اصلاح کی واقعتاً فکر ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے میری تنہائیاں کیسی ہیں، میری رات کے اندھیرے کیسے ہیں، میری نگاہ کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، اور میں سونے سے پہلے کتنا گناہ کرتا ہوں، تنہائیوں میں کتنا گناہ کرتا ہوں۔ تو آدمی کی طلب ہے کہ بھئی میں گناہ چھوڑ دوں، ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ میری نیت کیسی ہے، صبح شام میں کیا کر رہا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہیں۔ تو یہ جو سچی طلب کے ساتھ اپنے آپ کو سدھارنے اور اللہ کو پانے کی نیت سے چلتے ہیں، ان کے لیے سلوک کے مستقل آداب ہیں۔ پہلا ادب ہے، سالک کو چاہیے کہ لوگوں کی صحبت اور دنیاوی تعلقات سے علیحدہ ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ اس کا مطلب رہبانیت نہیں بلکہ دست بکار و دل بیار ہے۔ سلوک میں چلنا چاہتے ہیں تو ہر کسی کی مجلس، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ناجنسوں کی صحبت سے بچا کرو۔ ناجنسوں کی صحبت، ناجنس کون ہے؟ جسے تصوف اور سلوک سے مناسبت نہیں ہے، بزرگوں پر اعتراض انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے لوگ چاہے مولوی ہی کیوں نہ ہو، ان کی صحبت سے بھی بچو۔ ان کی صحبت سے بھی تمہیں معمولات کی توفیق سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ناجنسوں کی صحبت رہے گی تو معمولات کی توفیق ختم کر دی جائے گی۔ دنیاوی تعلقات سے علیحدہ ہو جائے، زیادہ دنیاوی معاملات میں نہیں پڑنا، ان سے قرضے لے رہے، وہاں تعلق رکھ رہے، وہاں پارٹنرشپ رکھ رہے، وہاں پر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں،
ضرورت کے بقدر زندگی گزارنے کی فکر ہو، اخلاص کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہے۔ ذکر الہی میں مشغول رہنے کا مطلب 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ جو معمولات شیخ کی طرف سے دیے جاتے ہیں اس میں کسی طرح بھی کی کوتاہی نہ کرے، اور چلتے پھرتے جو وقوف قلبی کی ترغیب دی جاتی ہے اس کا اہتمام کرے۔ دوسرا ادب ہے اپنے آپ کو عام لوگوں کی محفل سے دور رکھے، اور جب دور رکھے تو یہ نیت کرے کہ میں لوگوں کو اپنی برائی اور ایذا رسانی سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہرگز نہ سوچے کہ میں اچھا ہوں، لوگ برے ہیں۔ اگر ایسا سوچے گا تو مردود ہو جائے گا۔ سلوک میں چلنے والے ہدایت ہے قلت الاختلاط مع الانام۔ 4 باتوں میں سے قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام، قلت الاختلاط مع الانام، کہ پبلک سے زیادہ میل جھول نہ رکھو، کم ملو۔ یہ کم ملنے میں نیت کیا ہونا چاہیے؟ کم ملنے میں نیت یہ ہونا چاہیے کہ میری ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے، میری زبان خراب ہے، میری سوچ خراب ہے، میرے اخلاق خراب ہیں۔ میں اب اگر پبلک کے ساتھ ملوں گا تو کسی کو کچھ بول دیا، کسی کو کچھ ڈانٹ دیا، گالی دے دیا، غصہ کر دیا، میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ بھئی میں ملنا ہی کم کر دوں۔ اس نیت سے پبلک سے ملنا کم کر دینا۔ یہ نیت نہیں رکھنا کہ میں اب بزرگ بننے جا رہا ہوں، اب یہ سب لوگ بزرگی کے قابل نہیں ہیں، اس واسطے ان سے ملنا ہی بہتر نہیں ہے، میں اپنے لیول کے لوگوں سے ملوں گا۔ اب بڑے بڑے خلفاء سے، بڑے بڑے صوفیاء اکرام سے میں ملوں گا، عام میرے دوستوں سے اور کلاس والوں سے اور دوسرے لوگوں سے میں تعلق ہی نہیں رکھوں گا۔ ایسی سوچ سے اگر الگ تھلگ رہتا ہے تو پھر مردود ہو جائے گا، یعنی اس راستے میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور نہ لوگوں کے اندر کوئی عزت ملے گی۔ تو سلوک میں چلنے والا دوستیاں کم کرنا چاہیے، تعلقات کم رکھنا چاہیے، اور کم رکھنے میں بھی نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ اب جیسے بیعت ہونے سے پہلے گھنٹوں گپ شپ کے حلقے لگے رہتے تھے، قصے کہانیاں چلتے تھے، ایک دوسرے کی غیبتیں چلتی تھی، وہ بھی ابھی سالک بننے کے بعد بھی ویسی محفلیں جم رہی ہیں تو پھر سلوک میں کچھ نہیں پا سکتا۔ نمبر 3، سالک کو چاہیے کہ سلوک سے رضائے الہی حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اگر شیخ اور مقتدی بننے کی نیت کرے گا تو شرک کا مرتکب ہوگا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سلوک میں چلنا ہے، بیعت ہوئے ہیں تو اس میں نیت اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا ہے، بجائے اس کے سوچ رہا ہے کہ بھئی فلاں صاحب اب تک ہمارے سامنے ایک عام مولوی صاحب تھے، لیکن 2-4 سال یا 2-4 مہینے فلاں بزرگ کے پاس گئے، ماشاءاللہ بہت جلدی خلافت مل گئی، اب بزرگ بن گئے، ہم بھی اب ان کی صحبت میں رہتے ہیں تاکہ ہم کو بھی جلدی خلافت اجازت مل جائے۔ اس نیت سے اگر کوئی بیعت ہوتا ہے تو وہ اس راستے کا مشرک ہے، اور مشرک کو کبھی اجازت اور خلافت نہیں دی جاتی۔ مشرک کو کبھی اجازت اور خلافت نہیں دی جاتی، وہ در در بھٹکتا ہی پھرے گا، اور جب یہاں سے وہاں سے کہیں سے بھی اجازت ملنے کے جب راستے نظر نہیں آتے ہیں تو پھر وہ بولتے پھرے گا، بہت بزرگوں کو دیکھ لیا صاحب، نفع جیسا ہونا ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے نزدیک نفع کا مطلب کیا ہے؟ نفع کا مطلب اجازت ملنا، خلافت ملنا، وہی اس کے نزدیک نفع تھا۔ وہ اس واسطے وہ 4 جگہ نہیں 40 جگہ بھی گھوم کر کیا بولے گا، جیسا فائدہ ہونا ہے ویسا فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہاں پر۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا فائدہ تھا اجازت اور خلافت، مسند دستار، وہ حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب بولتے کیا پھر رہا ہے؟ اندر کی بدفعلی ختم نہیں ہو رہی ہے، بدکاری ختم نہیں ہو رہی ہے، سود ختم نہیں ہو رہا ہے، غیبت ختم نہیں ہو رہی ہے، موبائل کا حرام استعمال ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی اپنی پوری حرام کاریوں کے ساتھ یہ تصور ہی بہت مشکل تھا کہ میں ڈھنگ کا مرید نہیں بن سکا، اپنی حرام کاریوں کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ خلیفہ بن جاؤں۔ تو کتنا بڑا بد دماغ خر دماغ نکلا۔ جس حالت میں میں چل رہا ہوں اپنی تنہائیوں کے گناہوں کے ساتھ، ایسا گناہ گار تو ڈھنگ کا مرید نہیں کہلا سکتا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی بہت بڑا خلیفہ بن جاؤں، اجازت یافتہ بن جاؤں۔ تو اس راستے میں آنے والا کوئی بھی سالک اگر رضائے الہی اور اپنی اصلاح کے علاوہ شیخ بننے اور مقتدی بننے کی نیت، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں شیخ اس واسطے بننا چاہ رہا ہوں تاکہ میں دوسروں کی اصلاح کر سکوں، میں غلط نیت سے نہیں بننا چاہ رہا ہوں، دوسروں کی اصلاح کرنے کی نیت سے بننا چاہ رہا ہوں۔
تو یہ بھی شرک ہے اس راستے میں، اس واسطے کہ پہلے تمہاری اصلاح خود نہیں ہوئی ہے، تم کیا دوسروں کی اصلاح کرو گے؟ اور اصلاح میں سلوک میں چلنے کے لیے نیت یہ تھوڑی ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے اس میں آیا ہوں، سلوک کی نیت ہے کہ میری اصلاح ہونا ہے، اور تمہاری اپنی اصلاح کی تو نیت ختم ہو گئی، تم دوسروں کی اصلاح کی نیت سے آئے ہو، یہ خود غلط بات ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ادب نمبر 4، سالک کو اگر کسی منزل میں جلدی کامیابی نہ ہو تو دل تنگ نہ ہو، صبر اور مسکینی کو اپنائے رکھے۔ سلوک میں چلتے ہوئے اگر مراقبہ کر رہا ہے، اذکار بھی کر رہا ہے، پھر بھی جو کیفیت بننی ہے وہ بن نہیں پا رہی ہے، جو گناہوں سے بچنے کی، عبادت میں لذت پیدا ہونے کی نہیں بن رہی ہے، تو دل تنگ ہونے کے بجائے اپنے کام میں لگا رہے، صبر کرتا رہے اور مسکینی کو اپنائے۔ مسکینی کو مطلب جتنا ہو سکے دنیاوی پریشانیوں، الجھنوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، تب جا کے ذکر اور معمولات کا اثر پیدا ہونا شروع ہوگا۔ سالک کے پاس اپنی حاجات سے زیادہ مال ہو تو اسے فقراء میں تقسیم کر کے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ حاجات سے زیادہ، اب کس کی کیا ضرورتیں ہیں؟ کسی کی ضرورت 1000-2000 میں پوری ہو جاتی، کسی کی 1,00,000-2,00,000 میں ہوتی، کسی کی کروڑ میں ہوتی۔ جس کی جو حاجتیں ہیں وہ حاجت سے زائد ہو تو مال میں دل لگا رہتا ہے، مال کی وجہ سے بھی اعمال کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے دل سے مال کی محبت نکالنے کی خاطر سخاوت والا معاملہ، صدقے والا معاملہ جاری رکھے۔ اور جس کو اپنی حاجات کے لیے ہی پریشانی ہو تو اسے سخاوت کرنے کی اجازت نہیں رہتی۔ ایسے صدقے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے جسے دینے کے بعد پھر صدقہ لینے کے لیے سڑک پہ بیٹھ جائے کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں دے دیا، اب چونکہ ہے نہیں اس لیے پھر بیٹھ گیا ہوں۔ اس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں دی جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں بھی 2.5% متعین کیا گیا کہ اتنا ہی دو بس۔ شریعت چاہتی تو بول سکتی تھی 40% زکوٰۃ نکالو، 30% نکالو، لیکن شریعت نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ 2.5% اتنا کم متعین کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ ضرورت جتنی ہے اس سے زائد رکھ لے بندہ، بس تھوڑا سا نکالے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلوک میں چلنے کی صحیح ہدایت اور رہبری نصیب فرمائے۔